علیکم. اقصی خالد کے ساتھ پروگرام تحریک کے آئینے میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب. پچھلے دور میں ہم نے ان سے بات کی 1963 سے لے کر جو ہے 1967 تک ہم نے ان سے بات کی, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھٹو نے جو پیپلز پارٹی, پولیٹیکل پیپلز پارٹی بنائی تھی, وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان ہوئی تھی اور اس میں ان کا کیا کردار تھا, وہ ڈیلیگیٹ میں کس طرح سے شامل تھے, ان کے کریئر کے بارے میں ہم نے جانا. آج اس ایپیسوڈ میں ہم ان سے 1967 سے سٹارٹ لیں گے. تو سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بھٹو کی جانب سے ہی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا ایک بار پھر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گی کہ بھٹو کی تحریک تو بن گئی, اس کی پولیٹیکل پارٹی بن گئی, لیکن جب بھٹو نے نعرہ لگایا کہ اسلام ہمارا دین ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے اور سیاست جو ہے ہمارا سر چشمہ عوام کا ہے, تو یہ نعرہ کیا تھا؟ دیکھیں, یہ سارے جو نعرے تھے جی یہ بنیادی طور پر نعرے دیے گئے ووٹرز کو, کیونکہ یہاں جو غریب غربا تھا اس کا سینکڑوں سالوں سے کسی نے اس کی لیے آواز ہی نہیں اٹھائی تھی, اور وہ محروم طبقہ تھا. تو بھٹو واز اے سینسیبل مین. وہ اس چیز کو تاڑ گیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو میجورٹی میں ہیں, ان کی کبھی کسی نے اپنے مینیفیسٹو میں اس کا ذکر تک ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. ان کی سیاست کو کسی نے سلوگنائز ہی نہیں کیا کہ روٹی کپڑا مکان کی شکل میں, جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ یہ نعرہ جو ہے یہ قصور سے ملا ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا بابا بلے شاہ صاحب سے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو نعرے تھے یہ بنیادی طور پر ووٹ کیچنگ نعرے تھے, کیونکہ جو عوام الناس ہوتے ہیں جب کیمپین ماس کیمپین چلتی ہے تو وہاں کوئی جو 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 آپ کے کانسیپٹ ہوتے ہیں اس پر کوئی ڈبیٹ والا نہیں ہوتی. خاص طور پر ہمارے جیسے ملک میں جہاں کہ 85% آپ کا ووٹر جو ہے اس میں ایک منفی کمبینیشن ہے, لیتھل نیگیٹو کمبینیشن. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ جہالت بھی ہے, تعلیم کا فقدان ہے, اور ساتھ غربت بھی ہے. تو یہ جو جہالت اور غربت کا جو کمبینیشن ہے اس کو آپ کا جو سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں, کیونکہ آپ نے ایک بوری کے اندر کوئی چاول ڈالے, کوئی دودھ ڈالا, کوئی پتی ڈالی, کوئی چینی ڈالی, اور آپ نے ہیڈ آف دی فیملی کو دے دیے اور 50 ووٹ لے لیے. تو یہاں جو ووٹر ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اہلیت, کیونکہ تعلیم ہی نہیں ہے, نہیں دی کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے پروگرام کو پرکھ سکے اور وہاں ان کے پروگرام کو یہ بھی دیکھ سکے کہ یہ امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. مثال طور پر آج ہی یہ پریزنٹ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے, اور اگر ہمیں کچکول لے کے IMF کے پاس جانا پڑا تو ہم خودکشی کو بہتر سمجھیں گے. اب یہ ساری باتیں آپ نے کہہ دیں, لیکن آپ کا تو تھنک ٹینک ہی نہیں ہے جو آپ کو اسیسمنٹ دے سکے کہ بھائی ریسورسز تو وہی ہیں بلکہ ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہی ہیں. اس ریسورسز میں کیا از اٹ پاسبل کہ آپ 1 کروڑ نوکریاں دے سکیں اور 50 لاکھ گھر بنا سکیں؟ اگر آنسر جو ہے ایکسپرٹس کا اس تھنک ٹینک میں آتا نو نہیں ہو سکتا, تو آپ اپنے اس پروگرام کو ایڈجسٹ کرتے. اب یہاں دے دیا گیا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ, تو چیز یہ ہے کہ جب وہ نہیں ملا تو وہی نعرہ ان کو الٹا پڑ گیا ذوالفقار علی بھٹو کو, کہ ان کے مخالفین نے کہا کہ یار ٹھیک ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو کپڑے کی بجائے کفن دے دیا اور مکان کی بجائے اس نے قبر دے دی اور روٹی کی بجائے ان کو جی افلاس دے دیا تھی. تو یہ ان کے جو اوپوننٹ تھے انہوں نے اسی نعرے کو ریورس کر کے بتایا کہ دس از واٹ ایکچولی ہیپن آن دی گراؤنڈ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں جب مینیفیسٹو بنتا ہے تو ان کی ایک تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو کہ بڑا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں
مثال طب امریکہ میں اگر آپ نعرہ مستانہ لگا دیں کہ میں آ رہا ہوں پاور میں اور میں آپ کو پر آور جو ہے وہ $1.5 یا $2 زیادہ تنخواہ میں کر دوں گا، تو اس پر ڈبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی کہ یہ $1.5 یا $2 تنخواہ میں جب آپ اضافہ کریں گے پر آور تو یہ اتنے بلین کا جو خرچہ ہے بڑھ جائے گا، اور وہ جو ریاست ہے وہ پیسے کہاں سے لے کے آئے گی؟ ریسورسز تو وہی ہیں، تو وہاں ڈبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی. یہاں تو کوئی ڈبیٹ والا بھی نہیں ہوتی، اور جو بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جانچ اور چھان پھٹک سکیں کہ یہ جو نعرے ہیں یہ سارے کھوکھلے نعرے ہیں، یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہیں. سو دیئرفور اس کو ویسے بھی لوگ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی وداؤٹ ایجوکیشن از اے ہائپوکریسی وداؤٹ لمیٹیشن، کہ سیاست جو ہے، جمہوریت جو ہے، وہ تعلیم کے بغیر ایک تصنع تو ہو سکتی ہے، وہ جمہوریت نہیں ہو سکتی. اینڈ ابو آل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہوریت کو چلانے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ اس ملک کا جمہوری کلچر ہے. جمہوری کلچر جو ہے، جو کہ آپ صدیوں سے ڈیولپ کرتے ہیں، مثلا انگلستان میں جمہوری چل رہی ہے تو اس کا ایک پیچھے ایک پولیٹیکل کلچر ہے جس کا آغاز سٹارٹ ہوا 1215 میں فرام دی میگنا کارٹا، بل آف رائٹ اینڈ بل آف پٹیشن. وہ آگے آگے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں نکھار آتا گیا. ٹھیک ہے. تو اب چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہم کلچر ڈیولپ ہی نہیں کر پائے. ہمارے ہاں ایگریکلچر ہمیں ملا ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن، تو ایگریکلچر کو تو ہم نے تباہ برباد کر دیا، اور جو کلچر، پولیٹیکل کلچر، وہ ہم ڈیولپ نہیں کر پائے. تو پولیٹیکل کلچر کے 2 ستون ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے برداشت اور دوسرا ہوتا ہے صبر، ٹالرنس اینڈ پیشنس. جس ملک میں صبر اور برداشت کا فقدان ہو اس ملک میں تمام نظام چل پڑتے ہیں، جمہوریت نہیں چلتی. کیونکہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹالرنس اینڈ پیشنس از اے سine qua non آف ڈیموکریسی، کہ جو اپنا صبر اور برداشت جو ہے وہ جمہوریت کی روح ہے. یہاں تو صبر برداشت ہے ہی نہیں. الیکشن ہوتے ہیں تو اب بڑی مشکل 2 یا 3 ہفتے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جناب الیکشن ہی غلط ہوئے ہیں، ریگڈ ہوئے ہیں، الیکشن دوبارہ کراؤ جی. تو ہمارے میں برداشت کا بھی فقدان ہے اور صبر کا بھی فقدان ہے. اسی لیے 72 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک ہماری جو ہے ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہو پائی. ہندوستان میں اکراس دی بارڈر، وہاں ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں، وہاں ڈیموکریسی چل رہی ہے. اس کا ریزن یہ ہے، ایک تو انہوں نے جو اپنے آئین ہے وہ 1951 میں بنا لیا. ہم نے 5 سال بعد بنایا 1956 میں، انہوں نے 51 میں اپنا آئین ہندوستان میں بنا لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فیوڈلزم تھا ہندوستان کے اندر، جو فیوڈل تھی، جو جائیدادیں تھیں، اس کو انہوں نے انڈر دی لا ایلیمنیٹ کر دیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ فرینچ ریولوشن جب ہوا تو وہ بنیادی طور پر اسی اصول پہ ہوا کہ جمہوریت ہے، اس کی جو بیک بون ہے وہ بورژوازی کلاس ہے، وہ مڈل کلاس انٹیلیجنسیا ہے. جس ملک میں مڈل کلاس انٹیلیجنسیا کا فقدان ہے وہاں دنیا کے تمام نظام چل سکتے ہیں، جمہوریت نہیں چل سکتی. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں تھیں یہ ہماری سیاسی پارٹیوں کی قیادت میں نہ اہلیت تھی، نہ جذبہ تھا، نہ ویژن تھا. ہم نے تو زیادہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ماروثی بنائیں کہ بھائی یہ میاں نواز شریف جائے گا تو شہباز شریف آ جائے گا، شہباز شریف جائے گی تو حمزہ شریف آ جائے گا یا مریم آ جائے گی. یہ کوئی کسی کی جائیداد نہیں. پاکستان ایک ملک خداداد پاکستان ہے جہاں کے سیاسی پارٹیز بنائی جاتی ہیں، اور سیاسی پارٹیز میں لوگ آتے اور وہ گریجولی، جیسے سورس میں ہوتا ہے، ایک شخص گریڈ 17 میں بھرتی ہوتا ہے اور وہی شخص 30-35 سال کی نوکری کے بعد گریڈ 22 میں فیڈرل سیکرٹری بن جاتا ہے، لیکن گریجولی جاتا ہے سیدھی. اسی طرح ہی جہاں پولیٹیکل سسٹم رائج ہے وہاں لوگ شامل ہوتے ہیں ایز اے ورکر، اور وہی گریجولی رائز کرتے کرتے پارٹی لیڈرز بن جاتے ہیں. آپ کے سامنے لال بہادر شاستری کی مثال ہے کہ لال بہادر شاستری واز اے پولیٹیکل ورکر.
एंड इवेंचुअली ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उसने पार्टी के अंदर काम किया वैसे वैसे उसने पार्टी के अंदर अपनी क़यादत का एतमाद पैदा किया, अपनी अजमत का एतमाद पैदा किया, एंड इवेंचुअली पार्टी ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हमारे यहाँ अभी ये निज़ाम नहीं आया कि एक शख्स जो पार्टी का वर्कर है वो अगले 20 साल के बाद इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। यहाँ तो ख़ानदानी मारूसी पार्टियाँ हैं, उसी हर पार्टी में उसी दो दो चार चार ख़ानदान के बंदे बैठे हुए हैं। तो ये मुल्क जो है ये ख़ानदानों के लिए तो नहीं बनाया गया था, ये मुल्क बनाया गया था पाकिस्तान के अवाम के लिए। और यहाँ सियासी पार्टियाँ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बैकबोन होती हैं किसी जमहूरी सिस्टम की। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ उस पैटर्न पर हम बना ही नहीं पाए, और वहाँ पढ़ा लिखा तबका इसलिए नहीं आता कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज, वो आइडेंटिफाइड हैं कि ये जी राइयों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जाटों की है, ये गुजरों की है, ये कश्मीरियों की है, ये राउस की है, ये जतोईस की है। मुझे इनमें कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी नज़र नहीं आती जो उसको आप कहें कि ये पाकिस्तानियों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसीलिए पढ़े लिखे लोग सियासी पार्टियों में नहीं आ रहे हैं कि वो समझते हैं कि उनकी तालीम जो है वो रिकग्नाइज नहीं होगी, वहाँ इल गॉटन मनी होगी। इलेक्शन कौन लड़ता है? एक पार्टी चौधरी अल्लाह देता को खड़ा कर देती, वो चोर का बच्चा है। दूसरा चौधरी मौलादाद को खड़ा कर दी, वो बदमाश है। दोनों 40-40 करोड़ का बजट लेके आ जाते हैं और फिर बरादियों के जोर पर इलेक्शन लड़ते हैं। आज तो अगर कायद आज़म भी जिंदा होते वो भी इलेक्शन इन बदमाशों से हार जाते। सो बुनियादी तौर पर अब टाइम आ गया है कि इस सिस्टम को ये वाइंड अप किया जाए, और इस सिस्टम को वाइंड अप करके यहाँ एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए जहाँ के सिर्फ एक बंदे को पूरी कौम वोट डाले और वो प्रेसिडेंट है, और वो फिर अपनी काबीना टैलेंटेड लोगों में से चुनकर सामने लेके आए। ठीक है सर, लेकिन उस वक्त ये जो नारा लगा था भुट्टो साहब की जानिब से, वो इस्लाम हमारा दीन है और सोशलिज्म हमारी मैशियत है, ये बात तो कहीं ना कहीं मुल्ला और मैशियत को एक साथ लाने वाली है। तो आपको नहीं लगता कि आप उस तरह से इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि क्या हमारे मुल्ला और मैशियत एक जगह आकर स्टैंड कर सकती है? लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ जो तालीम है उसमें से हम 3 कौमें पैदा कर रहे हैं। ठीक है। एक तो है जो मदरसों में पढ़ते हैं, वो एक अलहदा कौम है जो मदरसों में पढ़ रही है। एक है जो सरकारी स्कूलों में है, उनको वो एक अलहदा कौम है, वो उनको एक ख़ास हद तक नौकरियाँ मिलती हैं। एक है जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रही हैं, बीकन हाउस ये ग्रामर स्कूल, ये जहाँ 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह, जो कि एक आम आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो जो क्लास है वो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसी मैनेजर्स एंड CEOs बनते हैं, सिविल सर्विस में आते हैं, फेडरल सेक्रेटरी अपना कैरियर एंड अप करते हैं। तो हम इस मुल्क में 3 कौमें पैदा कर रहे हैं। एक मदरसों से जो पास आउट हो रही है, दूसरी सरकारी स्कूलों में, और तीसरी वो जो कि प्राइवेट स्कूलों से एजुकेट होकर आ रही है। जब तक आप इस मुल्क में निज़ाम तालीम में कैरिकुलम जो है वो एक नहीं करेंगे, कैरिकुलम जो है वो सांचा है, उस सांचे में जिस चीज़ को डालेंगे उस सांचे के मुताबिक ढल जाएगी। देखें अलीगढ़ मूवमेंट बनी, अलीगढ़ बनाई उसी जैसे अपना सैयद अहमद ख़ान और मेरी वालदा के नाना नवाब इसहाक़ खान ने मिल के अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी बनाया। वो एक सांचा था। उस सांचे में अगर अब्दुर्रब निश्तर सूबा से जाता है, उस पर भी छाप जो है वो अलीगढ़ की, उस पर नवाब बहादुर यार जंग जो कि ग्रेट लीडर ऑफ अपना हैदराबाद दक्कन, उस पर भी छाप अलीगढ़ की, उस पर ATM मुस्तफ़ा या अपना जो है AK फजल हक शेर बंगाल, उस पर भी छाप अलीगढ़ की। तो इन सब पर ये डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग थे, डिफरेंट इनकी लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट इनका कल्चर था, लेकिन पर छाप जो थी वो अलीगढ़ की थी। और अलीगढ़ जो छाप थी वही उसी छाप ने पाकिस्तान बनाया, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट और पाकिस्तान मूवमेंट एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अगर अलीगढ़ ना होता तो पाकिस्तान ना होता। कायद आज़म हमेशा कहते थे कि अलीगढ़ मेरी कंटोनमेंट है, और वहाँ वो हर साल जाते थे। और अलीगढ़ के स्टूडेंट्स ही जो थे, जो कि हिंदुस्तान के करिया खलियाने शहर फैल गए, पीछे से उन्होंने अपने बैग्स बांधे हुए थे, उसके अंदर चने और गुड़ थे, और फैल गए, और उन्होंने पाकिस्तान का चर्चा किया कि लेके रहेगा पाकिस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। तो चीज़ ये है
کہ یہ جو ہے کیریکولم جو ہے یہ ایک چھاپ ہوتی ہے, ایک سانچہ ہوتا ہے جس میں قوم ڈھل جاتی ہے. اب یہاں آپ نے 18ویں ترمیم میں ایجوکیشن دے دی صوبوں کو اور کیریکولم بھی ان کو دے دیا, تو اگلے 20-25 سال میں یہاں چار قومیں ہوں گی. کوئی سندھی بنا ہوگا, کوئی بلوچی ہوگا, کوئی پٹھان ہوگا, کوئی پنجابی ہوگا, ان میں پاکستانی کوئی نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو آپ نے پاگل پن کیا کہ آپ نے جو کیریکولم جو ہے وہ مرکز سے اٹھا کے صوبوں کو دے دیا, یہ بہت بڑی غلطی کی, کیونکہ کیریکولم ایک سانچہ ہے جس سے قوم بنتی ہے, جس کے قوم کا پر ایک مور لگ جاتی ہے, ایک سوچ کی مور لگ جاتی ہے, ایک ویژن کی مور لگ جاتی ہے, ایک تاریخ کی مور لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ اس وقت میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ رائٹ ونگ پولیٹیکل فورسز کی طرح کام کر رہے تھے مفتی محمود صاحب, تو ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا اور وہ کس چیز کو لے کر آگے چل رہے تھے, اور کیا بھٹو صاحب جو تھے وہ اس ٹائم ڈر گئے تھے یا وہ کیا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ملائیت اس میں نہیں چل سکتی. وی آر مسلم اینڈ ایچ ون آف یو آر ایز گڈ مسلم ایز مفتی محمود یا کوئی ہوگا. ہم سب مسلمان ہیں, اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں, اللہ اور رسول کے سامنے جھکنے والے ہیں, اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, اسی سے اپنی تمنائیں جوڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہاں کو ملائیت کا ہوتا تو پھر پاکستان کا بانی کوئی دیوبند کا کوئی مولوی ہوتا یا کوئی بریلوی ہوتا. لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے کہ پاکستان بنانے والا کون ہے؟ بامبے کا بیرسٹر, جس کو بیچارے کو ایک تو بڑی مشکل سے کلمے ہی آتے تھے, بٹ ہی واز اے گڈ مسلم, ہی واز اے گڈ مسلم, ہی واز اے ایبسلوٹلی ایک ایسا لیڈر تھا جو کہ انسپائر کر رہا تھا پوری قوم کو, جس کے اندر ایک اخلاقیات تھی, ایک جذبہ تھا, ایک تاریخ سے منسلک تھا, اور ہندوستان کے مسلمانوں کو صحیح ڈائریکشن پر لے کے جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ ایک ملک جو کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے نام پر پاکستان بنایا جا رہا ہے, تو وہاں اس کا جو بانی ہے نہ وہ دیوبندی ہے اور نہ کوئی بریلوی ہے. سر اس کے معاشی آداب بھی آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ ملا والی کیفیت اور یہ جو تھی کہ ایک ساتھ کھڑا کرنا ہے معیشت کو اور اسی کے ساتھ سوشلزم کو, کہ اس کے جو ہمارے پر معاشی آداب تھے اس کے بارے میں آپ پلیز ہمیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ یہ جو ملا جو ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے جی کہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق ملا تھے, نو, ہی واز اے چیف جسٹس. اسی حضرت عمر واز ناٹ اے ملا, ہی واز اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر اینڈ اے ملٹری جنرل. اسی اپنا حضرت عثمان واز اے گریٹ اسی بزنس مین. اسی حضرت علی گریٹ انٹلیکچوئل, کہ اللہ کے رسول کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ لوگ ملا نہیں تھے, یہ دیور ہائی گریڈ انٹلیکچوئلز ہوتی, یہ بڑے پائے کے لوگ تھے. تو چیز یہ ہے کہ یہ اپنا یہ جو کلاس ہمارے ملاؤں کی یہ اپنے لیول پر ہی رہے تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں, حدیث پڑھائیں, لوگوں کو اخلاقیات پڑھائیں, اور یہ بھی بہت کام کرنے والا ہے. اب ان کو تو اپنے ضلع کی اکانومی کا نہیں پتہ, تو وہ بین الاقوامی سیاست کو کیا رن کریں گے. آپ نے دیکھ لیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو آپ نے چیئرمین بنا دیا کشمیر کمیٹی کا, تو وہ تو میرے خیال جو جہاں جاتا ہوگا بات اس کی شکل دیکھ کے ڈر جاتے ہوں گے کہ اس سے کیا بات کریں, جس کو نہ انگریزی آتی ہے نہ فرینچ آتی ہے. بھائی دنیا کی زبان جو ہے ڈپلومیسی کی یا فرینچ ہے یا انگلش ہے, تو آپ نے اس کو بنا دیا. اس کا مطلب کہ یو ہیو نو انٹرسٹ ان کشمیر, نو انٹرسٹ ان کشمیر, کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو بنا کہ اس کا کیا لیول کیا ہے, وہ دنیا کو کیسے باور کرائے گا کہ وہاں کیا وائلیشن ہو رہی ہے, انٹرنیشنل لا کیا ہے. سو دیئرفور آپ ان کو یہ کریں, ان کو دین کا معاملات دیں, یہ لوگوں کو قرآن اور سنت پڑھائیں اور لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیں. اور دین میں تو جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں تو یہ جو خطبہ ہے یہ بھی جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے یہ اس کا پریروگیٹو ہے. کہ اور یہاں بھی کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو پرائم منسٹر آف پاکستان یا پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ جا کے اپنا شاہ فیصل مسجد میں اسی 8 سے 10 منٹ کا
اسی خطبہ دے جس کو کہ تمام پاکستان کے مساجد میں وہ ٹائم فکس ہو, اور وہاں اب تو ماڈرن ایج ہے, وہاں بڑے بڑے اسکرین لگے ہوں اور سب وہ دیکھ رہے ہوں اسی کہ بھئی پاکستان کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بات کر رہا ہے. وہ جو ہے 8-10 منٹ کی تقریر میں کہے کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ سے یہ وعدے کیے تھے, یہ میں نے پورے کر دیے ہیں, اور اگلے ہفتے میرا آپ کے لیے یہ پلاننگ ہے. دیٹ از دی جاب آف دی ہیڈ آف دی گورنمنٹ. آپ نے مولویوں کے ہاتھ میں پکڑا دی اسی ممبر. ٹھیک ہے سر, یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ بھٹو کے نعرے کی بات کریں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجیب الرحمان جب اس وقت جیت گئے تھے اور اکثریت میں بھی آ گئے تھے, تو پھر کیا بھٹو اس وقت ڈر گئے تھے یا وہ ان کا نعرہ جو تھا وہ سلوگن بن گیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھٹو جو تھا ہی واز اے پاور ہنگری. ٹھیک ہے. وہ اقتدار کا رسیہ تھا, اور اقتدار کی لیلا حاصل کرنے کے لیے اس نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. ٹھیک ہے. اب جو میں بہت بڑا اسٹیٹمنٹ میں نے دے دیا ہے, اب میں اس کو اسٹیبلش کرتا ہوں اپنا فرام ایویڈنس, ایک میں شہادت لیڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا پہلا بیان جو ہے وہ اس نے دیا اپنا جو ہے فروری میں پشاور سے, وینیو ہے حیات محمد خان شیر پاؤ کا گھر, پشاور سے اس نے بیان دیا. اور اسے کیا کہا بیان میں کہ پیپلز پارٹی ول ناٹ بی اٹینڈنگ دی فورتھ کمنگ سیشن آف دی نیشنل اسمبلی بیکاز وی وڈ بی ٹریٹڈ ایز ڈبل ہاسٹیجز اینڈ دیٹ وی ول بی گوئنگ ٹو سلاٹر ہاؤس. کہ پیپل پارٹی اگلا سیشن ڈھاکے میں اس لیے نہیں اٹینڈ کرے گی کہ ہم میدان قتال میں جا رہے ہوں گے اور ہم دورے یرغمال بنائے جائیں گے. کیا آپ کراچی میں جائیں یا فیصل آباد میں جائیں تو وہ میدان قتال ہوگا؟ تو ڈھاکہ بھی تو پاکستان کا حصہ تھا. تو اب یہ چھوٹے چھوٹے اشارے دے رہا ہے ملک کو توڑنے کے. پھر اس کا اگلا بیان ہے 28 فروری 1971 کو, اور وینیو ہے اقبال پارک لاہور, وہاں جلسہ عام کو ایڈریس کر رہا ہے, اور وہاں کہتا ہے کہ اپنا who sir will go to Dhaka, going to Dhaka mean going to parliament. اس وقت جو سیٹ آف گورنمنٹ تھی ایز اٹ از ٹوڈے اٹ واز اسلام آباد, اور سیٹ آف پارلیمنٹ جو تھی وہ ڈھاکہ تھی. تو گوئنگ ٹو ڈھاکہ مین گوئنگ ٹو پارلیمنٹ. ہو سر ول گو ٹو ڈھاکہ ہز لیگز ول بی بروکن, اینڈ دیٹ ہو سر ول بی گوئنگ ٹو ڈھاکہ ہی ول بی گوئنگ آن اے سنگل فیئر, میننگ دیئر بائی ہی ول ناٹ ریٹرن ان اے سنگل پیس. کہ جو ڈھاکے جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اور جو ڈھاکے جائے گا وہ یک طرفہ ٹکٹ ہو جائے گا, وہ بچ کر واپس نہیں آئے گا. یہ اس نے ایک لیڈر, سیاسی لیڈر یہ بیان دے رہا ہے اسی مغربی پاکستان سے. اس کا تیسرا بیان جو ہے وہ ہے اپنا 14 مارچ 1971 کو, وینیو ہے نشتر پارک کراچی, اور وہاں وہ کہتا ہے کہ یو آر دی میجورٹی پارٹی آف ایسٹ پاکستان, آئی ایم دی میجورٹی پارٹی آف ویسٹ پاکستان, دیئرفور separate transfer of power in East Pakistan and separate transfer of power in West Pakistan. کہ تم مشرقی پاکستان کی ایک سٹی پارٹی ہو, میں مغربی پاکستان کی ایک سٹی پارٹی ہوں, لہٰذا مشرقی پاکستان میں علیحدہ ٹرانسفر پار ہوگی اور مغربی پاکستان میں علیحدہ. بھائی ایک ملک میں تو ایک ہی ٹرانسفر پار ہوتی ہے, ایک ملک میں دو تو ٹرانسفر پار نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشاندہی کر رہا ہے, ہلکے ہلکے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان ایک پورا نہیں رہے گا, اٹ ول بی ڈیوائڈیڈ. کیونکہ وہ اس حد تک لالچی تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں پورے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تو آدھے پاکستان کا صحیح, آدھے کا نہیں بن سکتا تو پنجاب کا صحیح. پھر اس کا چوتھا بیان جو ہے, جب ملٹری وہاں ایکشن ہوتا ہے, یہ ڈھاکے میں ہوتا ہے, وہ اگلے دن یہ واپس آتا ہے, تو جب کراچی کے ہوائی اڈے پر آتا ہے تو پوری ورلڈ پریس اس کو وہاں لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. تو وہاں ملٹری ایکشن ہو چکا ہوا سٹی پارٹی پر. تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ, خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا. اب یہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہے, اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آج پاکستان کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھ دی گئی کہ جب آپ اکثریتی پارٹی جو کہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اس کو آپ نے گھن بچا کولو کر دیا, تو کیا پاکستان بچ جائے گا؟ تو یہ اس کے جو بیانات ہیں جس کو آج تک پیپل پارٹی کا کسی بندے نے ڈینائی نہیں کیا, دے آر پارٹ آف دی پاکستان ہسٹری. ان بیانات کی روشنی میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ اقتدار کا رسیہ تھا, اور اقتدار
کو حاصل کرنے کی طرح کی لیلا حاصل کرنے کے لیے اس نے پاکستان کو داؤ پر لگا دیا اور پاکستان آدھا سر 1971 وہ دور تھا جس وقت ہم نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے بھٹو کے ہاتھوں سے. تو بھٹو اس چیز کا کس حد تک ذمہ دار ہے؟ پورا ذمہ دار تھا. میں تو آپ کو ایکسپلین کر دیا ایسی. آئی نیڈ ناٹ آنسر ونس اگین. میں نے تو آپ کو اپنے تاریخ کے آئینے میں اس کے بیانات تو وہ کیا ایک وہ ان کی کیا مائنڈ میں کیا سیٹ اپ چل رہا تھا, وہ کس حساب سے کہہ رہے تھے اس چیز کہاں سے پاکستان کہاں سے سیف ہو گیا اسی آتا پاکستان اور پاکستان کا وہ حصہ جو کہ اصلی پاکستان تھا. دیکھیں پاکستان کو پنجاب نے نہیں بنایا. پنجاب میں تو 1946 میں بھی جو تھی خضر حیات ٹوانا کی گورنمنٹ جو تھی وہ ابھی دعا مانگ رہی تھی کہ انگریز بھارت 100 سال اور رہے ہندوستان میں. اور جو KPK ہے جو اس کو صوبہ ساتھ کہتے ہیں, وہاں کانگریس کی گورنمنٹ تھی جو کہ ہندوستان کو کے بٹوارے کے خلاف تھی, جو کہ کانگریس سائڈ تھے. بلوچستان میں سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. ایک ہی صوبہ تھا جہاں کہ مسلم لیگ کو میجورٹی ملی اور مسلم لیگ نے گورنمنٹ فارم کی, اور وہ تھا بنگال. اور بنگال کو صوبہ کہنا مس نارمر تھا. بنگال جیوگرافیکلی اینڈ اکنامکلی واز اے مچ لارجر دین مینی اسٹیٹس آف یورپ. یورپ کی بہت ساری ریاستوں سے بڑا تھا اپنا متحدہ بنگال, اور وہاں کس کی گورنمنٹ تھی؟ مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی. تو پاکستان تو ان لوگوں نے بنایا اسی, اور ہم تو غلامی کی خواب خرگوش میں بیٹھے ہوئے تھے اسی. آج ہم پاکستان کے مامے بنے بیٹھے ہیں اسی. پاکستان تو بنگالیوں نے بنایا, 1905 میں پارٹیشن آف بنگال ہوئی, اور وہ اس لیے ہوئی کہ مسلمان بنگالی نے سمجھا کہ مجھے ہندو بنگالی کلکتہ سے بیٹھ کے ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اور سونار بنگلہ جو کہ پٹسن ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اور 1906 میں ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان کے گھر پر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے, جہاں آغا خان دی تھرڈ سلطان محمد خان آغا خان کو پہلا مسلم لیگ کا صدر بنایا جاتا ہے. اور 1911 میں جو پارٹیشن آف بنگال انل ہو جاتی ہے ہندو بنگالی کے پریشر سے, بیکاز ہندو بنگالی تھی جس کی فیکٹریاں تھیں اپنی پرسن کی, وہ بند ہو گئیں. تو انہوں نے شور مچایا اور انگریز کو اپنا پریشرائز کیا. تو پارٹیشن آف بنگال واز انلڈ ان 1911, اور 1911 میں ہی جو ہے اپنا جو کیپٹل ہے ہندوستان کا وہ کلکتہ سے شفٹ ہو کے دلی آ گیا. تو چیز یہ ہے کہ جب ہم خواب خرگوش سے سوئے ہوئے تھے اور انگریز کے حامی تھے اور انگریز کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ وہ 100 سال اور رہے, وہ بنگال کے لوگ تھے جو جمہوریت کے لیے, جو آزادی کے لیے کام کر رہے تھے, اور انہی کو ہم نے علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے سر, بالکل بریفلی آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا یہاں پر کہ 97 کے بعد ہم نے ایک ٹوٹا ہوا, جسے آج ہم نیا پاکستان کہتے ہیں, اس ہم نے ایک ٹوٹا ہوا پاکستان دیکھا. تو اس وقت جو چیلنجز تھے, جو مسائل تھے, آپ انہیں کس طرح سے دیکھتے اور کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میری تو تقریریں ہیں جو آئین کے اوپر, کیونکہ میں پاکستان کے آئین کا جو ہوں فاؤنڈنگ فادر ہوں, پاکستان کے آئین کا خالق ہوں, اور مجھے پاکستان کے آئین بنانے میں ایک بڑی ہی تاریخی پوزیشن دی گئی جو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے کہ میری تقریر سے ہی کمبائنڈ اپوزیشن اس کی تقریر کا آغاز ہوتا ہے, اور میری ہی تقریر سے اس کا اختتام ہوتا ہے. to open up the debate and to wind up the debate is a huge big honor. قانون تو روز بن جاتے ہیں, 2-3 بن جاتے ہیں ایک دن میں. آئین قوموں کی تاریخ میں ایک دفعہ بنتا ہے, اور اس آئین کا آغاز بھی میری تقریر سے ہوا, اور میری 4 گھنٹے کی تقریر ہے آئین کے اوپر, اور وہ پیس آف لٹریچر ہے. وہ ایک تقریر ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے از اے جورسٹ, یہ پاکستان کی تاریخ پر نریٹ کر رہا ہے, اور میری ہی تقریر سے اس کا اختتام ہوا. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو, وہ جو اس کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ انفارچونیٹلی وہ اپنی ذاتیات کے لیے تھا. وہ اس نے اپنی ذات کے لیے, اپنے آپ کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے ایک ہستہ بستہ پاکستان, قائد اعظم علامہ اقبال کے خوابوں کا پاکستان, قائد اعظم کے بڑھاپے کی کاوش کا پاکستان,
मुसलमानान हिंद की 200 साल के पर मुहित कुर्बानियाँ स्टार्टिंग फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1757 से लेके 1947 तक 200 साल पर मुहित मुसलमानान हिंद की कुर्बानियों का पाकिस्तान उसने इक़्तिदार की लैला हासिल करने के लिए उसको उजाड़ दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और मेरी तकरीर है असेंबली में कि ये जो कहता है नया पाकिस्तान, मैं इस नए पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं मानता। मैं इस नए पाकिस्तान का बागी हूँ। क्यों? तुम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तुम नया पाकिस्तान इसलिए बनाना चाहते हो कि तुम उस नए पाकिस्तान के कायदे अवाम हो, तो मैं तुमको नहीं मानता। तुम यू आर अ ब्रेकर ऑफ दिस कंट्री। तो ये मेरी तकरीर है। और जो उसने जो मेरे पर जो 18 हमले कराए, मैं वाहिद शख्स हूँ जो दुनिया सियासत में मैं गोलियों की बुछाड़ों में से गुजरा हूँ। एक हमले में मुझे 3 गोलियाँ लगी हैं, 2 मुझे तो लगी हैं, एक मुझे तो लगी हुई है। एक हमले में मेरे बड़े भाई खिज़र हयात खान जो मेरे बाद मेंबर कौमी असेंबली इलेक्ट हुए, ही वॉज मॉर्टली इंजर्ड। इसी तरह एक हमले में मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी, वो हमला मेरे पर था। आई लॉस्ट माई फादर वॉज शॉट डाउन। तो चीज़ ये है कि मैंने तो इस मुल्क की बका, सालमियत और अजमत के लिए अपना बाप तक कुर्बान कर दिया। और मैं वाहिद आदमी था जो कि जब भुट्टो ने कहा कि जो जाएगा ढाके मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, मैं वाहिद आदमी था जो 3 मार्च 1971 को जबकि सेशन कॉल अप हुआ ढाका में, मैं वाहिद आदमी था पूरे मगरबी पाकिस्तान से जो कि ढाके गया और मैंने पाकिस्तान की तारीख के साथ अपनी हाजिरी लगाई। अगर वो सेशन हो जाता तो आज हंसता बसता पाकिस्तान वो अपना उसके बॉर्डर जो हैं वो बर्मा के करीब तक पहुंचे होते। और आज वो सेशन नहीं हुआ तो फिर वो तारीख है कि आधा पाकिस्तान टूट गया, फौजें हार गईं और हज़ार लोग इनोसेंट शहीद हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद रज़ा कसूरी साहब। आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे अहमद रज़ा कसूरी साहब। उन्होंने हमें बताया कि भुट्टो ही है 1971 के टूटते हुए पाकिस्तान के ज़िम्मेदार, और उन्होंने हमें बताया कि वो इस टूटते हुए पाकिस्तान को नहीं मानते और महज आगे भी नहीं मानेंगे। अगले एपिसोड में उनसे मज़ीद जानेंगे कि 1973 के आइन के खालिक भी हैं, क्योंकि ये कि वो किस तरह से आयद हुआ और क्या क्या मसले मसाइल इनको पेश आए। इसी के साथ प्रोग्राम को करूंगी एंड आपके साथ मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।